بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 78، نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم العدالۃ الفاروقیہ، اس کا حصہ دوم یعنی دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ عدالت فاروقی، فاروقی انصاف۔ تخفق عیداہن یقلن، یہاں تک ہم نے پچھلے سبق میں پڑھ لیا ہے، یہاں تک ترجمہ ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ باندیاں اپنی سارنگی بجا کر گانے لگی، یقلن وہ کہہ رہی تھی، تو انہوں نے یہ اشعار پڑھے ان باندیوں نے۔ ترجمہ: للہ در عصابۃ نادمتہم یوما بجلق فی الزمان الاول۔ للہ در عصابۃ، اللہ ہی کے لیے خوبی ہے اس جماعت کی، نادمتہم یوما بجلق فی الزمان الاول، جن کی گزشتہ زمانے میں مقام جلق میں نے ایک دن ہم نشینی اختیار کی۔ نادمتہم، میں نے ایک دن ہم نشینی اختیار کی۔ یسقون من ورد البریس علیہم بردا یصفق بالرحیق السلسلی۔ وہ لوگ اس شخص کو جو مقام بریس میں ان کے پاس وارد ہوتا، شیریں شراب کے ساتھ ملا کر نہر بردہ کا پانی پلاتے تھے۔ اولاد جفنۃ حول قبر ابیہم قبر ابن ماریۃ الکریم المفضل۔ اولاد جفنۃ، یہ جفنہ کی اولاد ہے، حول قبر ابیہم، ان کے باپ کی قبر کے پاس، قبر ابن ماریۃ، ابن ماریہ کی قبر ہے، الکریم المفضل، جو دریا دل اور صاحب فضل و کمال تھا۔ یغشون حتی ما تہر کلابہم لا یسألون عن السواد المقبل۔ ان کے پاس لوگوں کی آمد و رفت رہتی ہے، لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، یہاں تک کہ ان کے کتے بھی بیگانوں کو دیکھنے کے عادی ہونے کی وجہ سے نہیں بھونکتے، اور وہ لوگ آنے والوں کے بارے میں سوال نہیں کرتے کہ کون ہے، کیوں آیا ہے، بلکہ سب ہی کا پورا اکرام کرتے ہیں۔ بیض الوجوہ نقیۃ احسابہم شم الانوف من الطراز الاول۔ وہ لوگ خوب روح ہیں، نقیۃ احسابہم، ان کا حسب و نسب پاکیزہ ہے، شم الانوف، اونچی ناک والے ہیں، من الطراز الاول، اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے ہے۔ فضحکا، تو جب اللہ نے یہ اشعار سنے تو ہنس پڑا۔ ثم قال، اور پھر اس نے کہا، اتدری من قائل ھذا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ ان اشعار کا کہنے والا کون ہے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال حسان بن ثابت شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا کہ شاعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت ہیں۔ ثم قال للاتی عن یسارہ، پھر جب اللہ نے ان کنیزوں سے کہا جو اس کے بائیں جانب تھی، باللہ، ہمیں رولاؤ اللہ کی قسم، فاندفعن بعیدانہن یغنین، تو انہوں نے اپنی سارنگی پر گانا شروع کیا اور یہ اشعار سنائے۔ لمن الدار اقفرت بعمان بین اعلی الیرموک والسمان، یرموک اور سمان کی بلندی کے درمیان مقام عمان میں یہ غیر آباد گھر کس کا ہے؟ ذاک مغنن لآل جفنۃ فی الدہر محلا لحادثات الزمان، وہ آل جفنہ کا مکان ہے جو اس زمانے میں زمانے کے حوادثات کا ٹھکانہ بنا ہوا ہے۔ قد ارانی ہناک دہرا مکینا عند ذی التاج مجلسی و مکانی، قد ارانی ہناک دہرا مکینا، ایک زمانے میں نے اپنے آپ کو وہاں مقیم دیکھا، عند ذی التاج مجلسی و مکانی، میری نشست اور میری قیام گاہ صاحب تاج بادشاہ کے پاس تھی۔ ثقلت امہم وقد ثقلتہم یوم حلوا بحادث الجولان، ثقلت امہم، ان کی ماں روئی، وقد ثقلتہم، اور وہ ان پر پہلے بھی رو چکی تھی، یوم حلوا بحادث الجولان، جس دن وہ گردش زمانہ کی مصیبت میں مبتلا ہوئے۔
ودن الفسح فالولائد ينزمن سراعا اکلت المرجانی ودن الفسح عید قریب آ گئی ہے فالولائد ينزمن سراعا اس لیے نوخیز لڑکیاں اکلت المرجانی مونگے کے تاجوں کو جلدی جلدی ترتیب دے رہی ہیں فبکا تو جبلا رو پڑا حتی سالت الدموع علی لحیتہ یہاں تک کہ آنسو اس کی داڑھی پر بہہ گئے ثم قال لی پھر مجھ سے کہا وہذا لحسان ایضا یہ اشعار بھی حضرت حسان ہی کے ہیں ثم انشأ یقول پھر اس کے بعد اس نے یہ اشعار پڑھنے شروع کیے تنصرت الاشراف من اجل لطمت وما كان فيها لو صبرت لها ضرر تكلفني فيها لجاج ونخوة وبعت بها العين الصحيحة بالعور فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قال لي عمر ويا ليتني أرعى المخاز بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مزر ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر تنصرت الأشراف من أجل لطمة شرفاء ایک تماچے کی وجہ سے نصرانی ہو گئے وما كان فيها لو صبرت لها ضرر اگر میں صبر کر لیتا تو اس میں کوئی نقصان نہ تھا تکلفنی فیہا لجاج ونخوت مجھے اس تماچے کے سلسلے میں خصومت اور نخوت و تکبر نے گھیر لیا وبعت بها العین الصحیحة بالعور میں نے اس کی وجہ سے صحیح آنکھ یعنی اسلام کو کانی آنکھ یعنی نصرانیت کے عوض فروخت کر دیا صحیح آنکھ سے مراد اسلام لے رہا ہے اور عوری کانی آنکھ سے مراد نصرانی یعنی گویا میں نے اسلام کو چھوڑ کر نصرانیت اختیار کر لی اور یہ ایسا ہے جیسا صحیح اور سلامت آنکھ کو چھوڑ کر کانی آنکھ کو لے لینا فیا لیت امی لم تلدنی تو اے کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا ولیتنی رجعت الی الامر الذی قال لی عمر اور اے کاش میں اس فیصلے کی جانب لوٹ جاتا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا تھا وَيَا لَيْتَنِي أَرْعَى الْمَخَاصَ بِقَفْرَةٍ اور اے کاش میں خالی زمین میں اونٹ چراتا وَكُنْتُ أَسِيرًا فِي رَبِيعَةَ أَوْ مُزَرُ اور میں قبیلہ ربیعہ یا مزر کا قیدی ہوتا وَيَا لَيْتَ لِي بِالشَّامِ أَدْنَى مَعِيشَةٍ اور اے کاش میرے لیے شام میں ادنا درجے کی معیشت ہوتی اجالس قومی ذاہب السمع والبصر اور بہرا اندھا ہو کر اپنی قوم کی ہم نشینی اختیار کر لیتا ثم سألنی عن حسان اس کے بعد جبلہ نے مجھ سے حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھا احی ہوا کہ وہ زندہ ہیں قلت نعم میں نے کہا جی ہاں ثم امر بمال وکسوت پھر اس نے مال لباس ونوق موقورت برن اور گھیو سے لدی ہوئی اونٹنیوں کا حکم دیا وقال اور فرمایا اقرئہ سلامی ان کو میرا سلام کہہ دینا وادفع لہ ھذا اور یہ مال انہیں دے دینا وان وجدتہ میتا فادفعہ الی اہلہ اور اگر تم انہیں مردہ پاؤ تو اسے ان کے گھر والوں کے حوالے کر دینا وانحر الجمال علی قبرہ اور اونٹ ان کی قبر پر ذبح کر دینا راوی کہتے ہیں فلما قدمت علی عمر واخبرته الخبر تو جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو انہیں سارا واقعہ بتلایا قال فهلا زمنت له الامر تو آپ نے فرمایا تو تم اس کے لیے خلافت کا ضامن کیوں نہ بنے فاذا اسلم پس اگر وہ اسلام لے آتا قضى اللہ بحکمہ تو اللہ رب العزت اپنا فیصلہ فرما دیتا ثم بعث الى حسان پھر حضرت حسان کے پاس پیغام بھیجا فاقبل آپ تشریف لائے وقد کف بصرہ اے قد عمی درآں حال ہے کہ آپ کی بینائی جا چکی تھی فلما دخل جب آپ داخل ہوئے قالا یعنی حضرت حسان داخل ہوئے تو قالا فرمایا یا امیر المومنین اے امیر المومنین انی وجدت ریح آل جفنتا اے امیر المؤمنین میں آل جفنہ کی بو محسوس کر رہا ہوں
قال نعم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، رجل اقبل من عنده، یہ شخص انہی کے پاس سے آیا ہے۔ قال ہاتی ابن اخی، حضرت حسان نے فرمایا لاؤ بھتیجے، ما بعث به الی معک، جو کچھ انہوں نے تمہارے ہمراہ میرے پاس بھیجا ہے، میرے لیے بھیجا ہے، لاؤ وہ۔ قلت، میں نے کہا، وما علمک، آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ قال انه کریم من عصبت رجال کرام، آپ نے فرمایا وہ سخی ہے، دریا دل لوگوں کی جماعت سے اس کا تعلق ہے۔ مدحتهم فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں نے ان کی تعریف کی تھی۔ فحلفا، تو انہوں نے قسم کھائی تھی، اللہ یلقا احدا یعرفنی الا اہدا الی معه شیئا، کہ وہ میرے جس شناسا اور پہچان والے سے ملاقات کریں گے اس کے ہمراہ میرے پاس ضرور کوئی چیز بطور ہدیہ بھیجیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ فدفعت الیہ، میں نے وہ مال حضرت حسان کے ان کے سپرد کیا، یعنی حضرت حسان کے سپرد کیا۔ واخبرته بامرہ فی الابل، اور ان سے اونٹ کے بارے میں اس کا واقعہ بتلایا، یعنی اونٹ کے متعلق اس نے جو الفاظ کہے تھے کہ قبر پہ اگر مر گئے ہیں تو ذبح کرنا۔ فقال، تو حضرت حسان نے فرمایا، وددت انی کنت میتا، میری خواہش تھی کہ میں مردہ ہوتا، فنحرت علی قبری، اور وہ اونٹ میری قبر پر ذبح کر دیا جاتا۔ حل لغات للہ در، اس کا مطلب ہے اس کی خوبی اللہ ہی کے لیے ہے۔ لا در درہ، خدا کرے کہ وہ خوشحال نہ ہو۔ عصابت، اس کی جمع عصائب آتی ہے، جماعت، مردوں، گھوڑوں اور پرندوں کی جماعت 10 سے 40 تک، اس کے لیے عصابہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ نادمتہم، نادم ینادم منادمتن، باب مفاعل سے ہم نشینی کرنا۔ جلق، مقام جلق دمشق یا اطراف دمشق کے مرغزار، ان کے لیے جلق کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سقا یسقی سقایتن، پلانا۔ ورد یرد ورودن، آنا۔ یصفق، صفق الشراب یصفق تصفیقا، صفائی کے لیے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔ البریس ملک شام میں ایک جگہ کا نام ہے۔ بردا، یہ دمشق کی ایک نہر ہے۔ یصفق، صفق الرجل والشراب، صفائی کے لیے ایک برتن سے دوسرے برتن میں کرنا۔ رحیق، شراب۔ سلسلی، سلسل، آب شیری۔ یغشونا، غشی فلانا یغشا غشیا، باب سمع سے اترنا آنا۔ غشا یغشو غشیا، غشی یغشا غشون غشیانا، فلانا صلہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے پاس آنا۔ تہر، ہر یہر حریرن، الکلب صلہ ہو، اس کا معنی ہوتا ہے کتے کا بھونکنا، اور یہ نباح سے کم درجے کا ہوتا ہے۔ سابق میں لا تتقی من نباح الکلب گزرا ہے، تو نباح سے کم درجہ تہر، ہر یہر کا ہوتا ہے۔ السواد، سیاہی۔ المقبلی، اقبل یقبل اقبالا، آنا۔ بیز الوجوہ، بیزن، اس کی واحد ابیض آتی ہے، سفید۔ باز یبیز بیازن، سفید ہونا۔ نقیتن، نقی ینقا نقاوتن، صاف ستھرا ہونا، خالص ہونا یا پاکیزہ ہونا۔ احسابہم، اس کی واحد حسب آتی ہے، حسب النسب، حسب النسب۔ شم الانوف، شم، اس کی واحد اشم آتی ہے، نک چڑا، خوددار۔ شم الانوف، ناک کے بانسا کی بلندی والا۔ شم یشم شمن، شم یشم شمن، الانف صلہ ہو، چوٹی بلند ہونا۔ الطراز، طرازن، اس کی جمع طرزن آتی ہے، طور طریقہ یا نگار جامہ۔ حسان بن ثابت، حسان بن ثابت بن منذر، عبد الرحمن انصاری خزرجی، مشہور صحابی ہیں، شاعر رسول اللہ، یہ ان کا لقب ہے۔ ایام جاہلیت و اسلام دونوں میں بڑے پایا کے شاعر سمجھے جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واسطے مسجد میں ممبر رکھوا دیا تھا، جس پر کھڑے ہو کر یہ حضور علیہ السلام کی شان اقدس میں مدحیہ قصائد پڑھتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے ان میں شجاعت نہیں رہی تھی،
جس کی وجہ سے کسی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے اور آخر میں آپ نابینا ہو گئے تھے۔ سن 54 ہجری کے قبل اور سن 50 ہجری کے بعد آپ کی وفات ہوئی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی اور ان کے باپ دادا اور پردادا سب کی عمریں تقریباً 120 برس کی ہوئیں۔ اب کئی نانا اب کا یوب کی ابکاءن باب افعال سے رولانا۔ لمن الدار، لمن میں کلمہ من استفہامیہ ہے۔ اقفرت، اقفر المکان یقفر اقفارا، غیر آباد ہونا، گھاس پانی اور آدمی سے خالی ہونا۔ عمان، غراب کی طرح، یہ یمن کے ایک شہر کا نام ہے۔ یرموک السمان، عالج میں ایک جگہ ہے، یہ اس کا نام ہے، اور یرموک بھی جگہ کا نام ہے۔ مغنن، غنی بالمکان یغنا غنن، اقامت اختیار کرنا۔ مغنن اسی سے ہے منزل۔ ثقلت، ثقل یثقل ثقلا، ابنہ صلہ ہو، گم کرنا۔ ثقل موت، ہلاکت کو کہتے ہیں۔ الفصح، عید، یہودیوں کے مصر سے نکلنے کی یادگار میں جو عید منائی جاتی ہے اس کو فصح کہتے ہیں۔ ولائد، ولیدہ کی جمع ہے، خدمت گار لونڈی۔ اکلت المرجان، اکلتن اس کی واحد اکلیل آتی ہے، تاج۔ مرجان، مونگے۔ لجاج و نخوتن، لجاج جھگڑا، لجاج جھگڑا کو کہتے ہیں۔ لجا یلج لجن، لجا یلج لجن، لججن لجاجن، سخت جھگڑا کرنا۔ نخوتن، تکبر۔ بقفرتن، بے آب و گیا، بیابان، اس کی جمع قفارن آتی ہے۔ ونوقن، نوقن اس کی واحد ناقتن آتی ہے، اونٹنی۔ موقورتن، وقرا یقیر وقرن، بوجھل ہونا۔ عصبۃ رجال، عصبۃ اس کی جمع عصبن آتی ہے، جماعت۔ قبری اس کی جمع قبورن آتی ہے، قبر۔ اور موقورہ، لدی ہوئی۔ وضاحت، اس سبق کے اندر اور اس سے پہلے والے سبق کے اندر جو کچھ بیان ہوا یہ حضرت فاروق اعظم خلیفہ ثانی عدل و انصاف پروری کی ادنا سی جھلک ہے کہ جبلہ بن ایہم کے ساتھ بھی کوئی نرمی نہیں کی اور بہت واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ اسلام کی نظر میں بادشاہ و فقیر، غریب و امیر، سرخ و سفید، کالا، عربی و عجمی، یہ سب کے سب آپس میں برابر ہیں۔ شریف و ذلیل کی کچھ تمیز نہیں، یعنی آپ نے اس کی خاطر قانون انصاف کو نہیں بدلا کہ بعض لوگوں کو قانون سے ماوراء تصور کر لیا جائے اور وہ قانون کی گرفت میں نہ آ سکیں، بلکہ عدل و انصاف سے کام لیا، سب کے ساتھ مساوات و برابری والا سلوک کیا۔ جب جبلہ بن ایہم نے تعدی کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف صاف الفاظ میں واضح طور پر فرما دیا کہ یا تو فریق ثانی کو، فریق آخر کو راضی کر لے، جیسے کیسے بھی راضی کر سکتے ہو، ورنہ دوسری صورت یہ ہے کہ پھر قصاص کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عاص کے بیٹے عبداللہ نے ایک شخص کو بے وجہ مار دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کے سامنے ان کو بلا کر مضروب کے ہاتھ سے کوڑے لگوائے۔ آپ کی حکومت کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آئین حکومت میں شاہ و گدا، شریف و رذیل، عزیز و بیگانہ سب کا ایک ہی رتبہ تھا، ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانکا جاتا تھا۔ امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، یہ دو رخا نظام نہیں تھا۔ منافقت کو بے حد ناپسند فرماتے، جو بات ہوتی دل میں واضح اور دو ٹوک الفاظ کے اندر سب کے سامنے برملا کہہ دیتے، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہونے دیتے۔ انسان تو انسان بلکہ جانوروں تک آپ کے انصاف کی کہانیاں اور قصے مشہور ہیں۔ تو یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا انصاف تھا، ان کی عدالت تھی، جو کہ اس سبق کے اندر تفصیلاً آپ پڑھ چکے ہیں۔